اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس امت کو فضیلت ملنے کی اور وجہ اصل کیا تھی؟ تو یہ نہیں تھا کہ اس امت کی شکلیں اللہ کو پسند تھی، بلکہ اس امت کے اندر ایک جذبہ اللہ نے رکھا ہے دوسروں کو نفع پہنچانے کا، اس کی برکت سے اس امت کو فضیلت بھی عطا کی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو بنایا گیا ہے انسانوں کے لیے، یعنی انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کی نفع رسانی کے لیے اس امت کو بنایا گیا ہے۔ یہ اصل اس کا مقصد ہے۔ یہ دو الفاظ جو ہے نا اخرجت للناس، انہوں نے پوری مسئلے کو واضح کر دیا۔ چنانچہ فائدہ پہنچانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مادی فائدہ پہنچانا، بیمار کی خدمت کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پہنچانا، ننگے کو کپڑے پہنانا، یہ مادی خدمت ہے۔ یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اس قدر پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ تو بھوک پیاس سے بلند و بالا ہے، منزہ اور مبرہ ہے۔ اللہ فرمائے گے ہاں میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا۔ پھر اللہ فرمائے گے میں بیمار تھا تو نے میری توبہ برسی نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ یہ چیزیں تو ممکن ہی نہیں آپ کی شان کے اندر کہ آپ بیمار ہوں یا آپ کو بھوک لگے یا پیاس لگے۔ اللہ فرمائیں گے فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا پیاسا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا، اگر تو اس کی توبہ پرسی کرتا ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے میری توبہ پرسی کی ہوتی۔ میرے خیال میں دوسرے انسان کے مشکل میں اس کے کام آنے کے لیے اس سے بہتر تصور نہیں دیا جا سکتا کہ ایک بندے کو یہ کہا جائے کہ تم پڑوسی کو کھانا کھلاؤ ایسا ہی ہے جیسے تم اللہ کو کھانا کھلا رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا دل کے اندر ہمدردی، دل کا احساس کرنا دوسرے کے غم کو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔